سال کی ایج مجھے پولیو ہوا تھا. جب مجھے پولیو ہوا تو پھر میرے پوری فیملی کو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ہوا کیا ہے. میرے ماشاءاللہ سے 3 بھائی ہیں اور وہ نان ڈسیبل تھے. جب وہ اسکول جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے یا وہ خواب دیکھتا ہے. تو مجھے اس ٹائم فیل ہونے لگتا تھا کہ میرے باقی بھائی لوگ پڑھتے ہیں, میرے سارے کزنس جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ایجوکیشن کی جو لٹریسی ہے وہ 100% ہے. پر بدقسمتی سے وہاں پر پرسن ڈسیبل کے لیے ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے, یا یوں کہہ لیں ہم لوگ کے فیملیز میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا, ہمارے جو چیز ہوتی ہے ہمارے فیملی سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں پرسن ڈسیبل کے ساتھ, اسپیشلی جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ڈسکرمنیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں کس طرح جو ہے پرسن ڈسیبل کو امپاور کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں پھر اب مجھے سمجھ آتی ہیں کہ ہمیں اسپیشلی وومنس کے لیے میں چاہوں گی کہ مینس تو کسی بھی طرح نکل ہی جاتے ہیں, پر پرسن ود ڈسیبل اسپیشلی وومنس ان کے ساتھ اتنے ایشوز ہوتے ہیں. پہلے تو ہماری فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. ایسے لڑکیوں کو میں جانتی ہوں جو اپنی فیملیز ان کو رکھنا نہیں چاہتی اور ان کو گھر سے باہر نکالتی ہیں. اپنے بہن بھائیوں میں جو ہے اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ان کی فیملیز کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے, ان پرسنل ڈسیبل کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید. جلاؤ وہ شمع کی آندھی جسے بجھا نہ سکے, وہ نقش بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے. ناظرین, ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ثابت کیا کہ بہت سے انسان بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کاوش میں معذوری بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو آئیے ملتے ہیں شہینہ علی سے. السلام علیکم شہینہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میم بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. اچھا, آپ ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں اور آپ ہمارے ناظرین کو اپنے مختصر بتائیں زندگی کے بارے میں, اپنی تعلیم کے بارے میں. میرا نام شہینہ علی ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے. گزشتہ 6 سالوں سے میں ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن سے منسلک ہوں. میں اپنے بچپن کی اگر بات کروں تو بچپن جو تھا وہ بالکل ڈیفیکلٹ تھا. میرے لائف کا ایک بالکل ہی الگ سا جسے کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک حصہ تھی. وہ اچھا بھی تھا بہت زیادہ, کیونکہ بچپن ہر کسی کو بہت پیارا لگتا ہے. ہر انسان جو ہے, ہر کسی کا بالکل یونیک اور الگ سا جو ہے بچپن ہوتا ہے. اسی طرح میرا بھی زندگی کے 20 سے 22 سال میں نے کرول کی, صرف ایک ویل چیئر کے پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے کہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے ہم کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں. 3 سال کی ایج مجھے پولیو ہوا تھا. جب مجھے پولیو ہوا تو پھر میرے پوری فیملی کو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ہوا کیا ہے. میرے ماشاءاللہ سے 3 بھائی ہیں اور وہ نان ڈسیبل تھے. جب وہ اسکول جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے یا وہ خواب دیکھتا ہے. تو مجھے اس ٹائم فیل ہونے لگتا تھا کہ میرے باقی بھائی لوگ پڑھتے ہیں, میرے سارے کزنس جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ایجوکیشن کی جو لٹریسی ہے وہ 100% ہے. پر بدقسمتی سے وہاں پر پرسن ڈسیبل کے لیے ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے, یا یوں کہہ لیں ہم لوگ کے فیملیز میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا, ہمارے جو چیز ہوتی ہے ہمارے فیملی سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں پرسن ڈسیبل کے ساتھ, اسپیشلی جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ڈسکرمنیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری فیملیز سے یہ چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری فیملیز کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو پھر وہ لوگ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی ہونا اور ساتھ میں ڈسیبلٹی بھی ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو فیس کر رہی ہوتی ہے. اس کی میرے خیال سے اس کو ٹرپل ڈسیبلٹی ہوتی ہے. ایک وومن ہونا, ساتھ میں ڈسیبلٹی ہونا, فیملی کو اویئرنیس نہ ہونا, آپ کو ہر چیز میں جو ہے نا زیادہ ایفرٹ کرنے ہوتے ہیں ساری چیزوں میں. جی. تو اس طرح کی زندگی تھی. زندگی کے 20 سے 22 سال ٹرول کرنا, پھر لوگوں کو سمجھانا, یہ بہت سارے جو ہے نا بہت ڈفرینٹ تھی زندگی. پر 2018 میں اتفاقاً جو ہے مجھے کراچی آنا ہوا تھا, کیونکہ میرا ایک بھائی جو الحمدللہ کراچی میں سیٹل ہیں, تو اس کے پاس میں گلگت بلتستان میں جو سردی بہت کافی زیادہ ہوتی ہے, تو سردی میں کراچی آتے تھے. سوری گرمی میں ہم لوگ واپس چلے جاتے تھے. تو 2018 میں اپنے بھائی کے پاس آئی تھی, اور میرے ایک کزن تھے جو اس سینٹر سے گزر رہے تھے. تو پھر اس نے جو ہے ایک بچے کو دیکھا تھا کہ جو الیکٹرک ویل پہ وہ اپنے گھر کے لیے کچھ سامان لے کے جا رہا تھا. تو پھر میرے کزن نے اس بچے سے پوچھا کہ جو ہے آپ کی ویل چیئر کہاں سے لے کے آئے ہو. اب کزن کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ میں اپنی بہن کے لیے بھی اس طرح کوئی ویل چیئر لے کے جاؤں گا, تاکہ وہ بھی کسی فنکشن میں گھر سے باہر نکلے گی
کبھی وہ بھی اس کا دل کرے گا تو شام میں باہر نکل جائے گی, اس کے دماغ میں یہ چیز تھا. پھر اس نے جو ہے اس لڑکے سے پوچھا, لڑکے نے کافی ایکسپینسو بتایا اس ویل چیئر کا, جو ہے میں جاپان سے لے کے آیا ہوں, یہ پاکستان میں نہیں ملتا ہے وہ. تو میرے کزن نے کافی اس کو بولا کہ نہیں آپ مجھے بتا دیں کہ آپ لائے کہاں سے. تو اس نے جو ہے ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ جو ہے پرسن ود ڈسیبل کو ویل چیئرز دیتے ہیں. تو پھر میرے کزن جو ہے یہاں پر آئے, اس سینٹر میں آئے اور جاوید رئیس صاحب سے ملے. تو ان کا جو پہلا سوال تھا وہ یہی تھا کہ ہم ہر کسی کو جو ہے الیکٹرک ویل چیئرز تو نہیں دیتے, پر یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو لے کے آئیں, ہم دیکھیں گے کہ اس کی ڈسیبلٹی کس ٹائپ کی ہے, پھر اس حساب سے اس کو ویل چیئر دی جائے گی. تو میرے کزن نے مجھے فوراً سے کال کر لی کہ ایسا ایسا ہے ایک ادارہ ہے جہاں پہ ویل چیئرز دیتے ہیں, اور یہاں کی سروسز کے بارے میں بتایا میرے کزن کو کہ یہاں پہ پرسن ود ڈسیبل کی ایجوکیشن پہ کام ہوتا ہے, ان کی اسکلس ٹریننگ ہوتی ہے, اور آئی ٹی کی وغیرہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو پھر میرے کزن کو آیا کہ کیونکہ میرا تھوڑا سا دماغ شارپ تھی, تو اس نے بولا کہ اگر کہ میں سارے سروسز جا کر اپنے کزن کو بتاؤں گا تو وہ شاید اس چیز کو سمجھے گی. اور واپس اس نے آ کے مجھے بتایا کیسا ایک سینٹر ہے, اور میں نے اپنے بھائی کو کال کر لی فوراً سے. میں اگر کہوں تو میری زندگی کا بہت حسین لمحہ تھا, وہ بہت حسین دن تھا, وہ بہت حسین جو ہے تاریخ تھی جس دن مجھے یہ سینٹر ملی. اور جب مجھے کال آئی تو پھر میں نے اپنے بھائی کو فوراً سے کال کر لی, میرے بھائی جاب پہ تھا. تو بھائی نے تو مجھے منع کر دیا سختی سے کہ نہیں میں آپ کو گھر سے کیسے باہر نکالوں گا, لوگ کیا بولیں گے, فیملی کیا بولے گی, اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے کو ملی. پر میں نے اپنے بھائی کو بات بولی کہ بھائی مطلب ایک دم جا کے وزٹ کرنے میں نا کوئی حرج نہیں ہوتی ہے, ہم کیا پتا کہ کچھ ہو جائے. تو بھائی نے بھی بولا چلو ٹھیک ہے ہم ویل چیئر لے کے آ جائیں گے. تو میں اس سینٹر میں آئی وزٹ کے لیے, 5 بجے کا ٹائم تھا, 11 جنوری 2018, ڈیٹ بھی یاد ہے مجھے. شام کے ٹائم پہ میں ویسے وزٹ کے لیے آئی, سب چلے گئے تھے, تقریباً 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور جاوید صاحب نے میری کاؤنسلنگ کر لی. اس کا جو سب سے پہلے سوال تھا وہ یہی تھا کہ شائنا زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں یا صرف ایک ویل چیئر چاہیے آپ, کیونکہ میری فیملی میں سب ماشاءاللہ سے پڑھتے تھے, اسکول جاتے تھے, یونیورسٹی جاتے تھے. تو پھر مجھے وہ تڑپ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں مجھے کوئی موقع ملے کہ میں بھی پڑھوں گی لائف میں, جسے کہتے ہیں کہ ہر انسان سوچتا ہے کہ میں بھی کماؤں گی, ان کی طرح ایسا کروں گی ویسا کروں گی, سارے خواب ہوتے تھے. تو میں نے بولا کہ نہیں سر مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے. تو پھر سر نے اس سینٹر کی ساری سروسز کے بارے میں بتایا مجھے کہ ہم لوگ پڑھاتے بھی ہیں, اگر کوئی آپ ٹریننگ وغیرہ کرنا چاہتی ہیں, کوئی اسکل سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ساری چیزیں کرواتے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ لیونگ پہ ٹریننگ کرواتے ہیں, جو پرسن ود ڈسیبل کی امپاور کرتے ہیں ہم لوگ, ان کو جابس دیتے ہیں. تو یہ چیز میرے لیے بہت یونیک تھی کہ شائنا تم شادی بھی کر سکتی ہو, تم اپنی گاڑی چلا سکتی ہو, تم جاب کر سکتی ہو, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہو. اس کے سر کی جو باتیں تھی نا وہ میرے دماغ میں گھوم رہی تھی. تو میں نے بولا کہ سچی میں کہ کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جو پرسن ود ڈسیبل تھے وہ اتنے سیویئر تھے کہ وہ پانی کے لیے بھی کسی کو بول رہے تھے. کوئی ایسا پرسن ود ڈسیبل تھا جو پانی کے لیے کسی اور سے پانی ہیلپ مانگ رہا تھا, کوئی واش روم جانے کے لیے ہیلپ مانگ رہا تھا, پر اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے کام سارے خود سے کرتی تھی. میں نے بولا جب یہ لوگ اس مطلب اتنے سیویئر ہونے کے باوجود اتنا اچھا کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی. میرے دماغ میں یہ چیز گھوم رہی تھی بار بار. تو میں نے بولا ٹھیک ہے. جب میں واپس گئی تو اس ٹائم کافی چیزیں سامنے کرنا پڑا مجھے, کیونکہ مجھے تقریباً 2.5 سال صرف اس چیز کو منوانے میں لگ گیا کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں, مجھے بھی ایک موقع دو آپ لوگ اس طرح کا. پر اللہ کا شکر ہے بھائی نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے دیکھ لگا تمہیں صحیح لگتا ہے, تو میرے گھر سے بہت قریب تھا. تو میں اگلے دن ہی میں نے جوائن کیا اس سینٹر کو. الحمدللہ میں نے جب میں آئی تو مجھے ویل چیئر چلانے نہیں آتی تھی. جی میں نے تقریباً 1 سال تک ویل چیئر پہ بیٹھ کے دیواریں پکڑ پکڑ کے چلنا اسٹارٹ کر لی. اور اسی سینٹر سے میں نے 2.5 سال بیسک ایجوکیشن لے لی, اور اس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے میٹرک کر لیا. آج الحمدللہ میں 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اس ٹائم. اور اس کے علاوہ ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن میں ایز اے وومن کوآرڈینیٹر جو ہے میں اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہوں. مجھ جیسی جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک مورل سپورٹ ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی پرسن ود ڈسیبل کے لیے. جی تو وہ چیزیں جتنا لڑکیاں مایوس جو مجھے سپورٹ کیا آج میری پوری ٹیم نے, اسپیشلی اس سینٹر کے ایک بندے نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, مجھے کبھی فیل نہیں کروایا کہ میں ایک جو ہے نا نہیں پڑھی لکھی لڑکی ہوں, میں نہیں کر پاؤں گی. ہر چیز میں مجھے اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا, اتنا زیادہ انہوں نے مجھے مورل سپورٹ دی کہ آج الحمدللہ میں اپنی جیسی لڑکیوں کے لیے کام کرتی ہوں. میں ان کو بولتی ہوں کہ ڈسیبلٹی کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ہماری سوچ ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی یونیک اور خوبصورت بنایا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ
बनाए हुए किसी भी इंसान में कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, या तो हमारे मुआशरे का जो सिस्टम बना हुआ है ना इसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, या हम लोगों ने अपने माइंड सेट में ये चीज बिठाई हुई है। वरना डिसेबिलिटी जो होती है मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, कोई डिसेबिलिटी किसी इंसान में नहीं होती, जो आज तक मुझे समझ आई है। बताएं कि आपने मुश्किलात के बावजूद अपनी जिंदगी को किस तरह से एक नया मोड़ दिया है और आपने डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का ही इंतखाब क्यों किया? क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि पर्सन विद डिसेबल के लिए इस तरह कोई प्लेटफॉर्म भी होते हैं। मुझे तो ये नहीं पता था कि व्हीलचेयर पे बैठे हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, हम कितने अच्छे लग रहे होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के, मैंने आपको बताया 22 साल रोल किए, मुझे नहीं पता था कि व्हीलचेयर पे बैठ हम अच्छा काम कर सकते हैं या हम अच्छे लग सकते हैं, हम बहुत सारे लोगों में जाके बैठ के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना, एक तो हमारे मुआशरे के खुदगर्जियों जो मारे गए होते हैं, लोगों की एटीट्यूड का जो बैरियर होता है वो बहुत बड़ा मसला होता है कि लोग हमें इस हकारत की नजर से देख रहे होते हैं। उनके दिमागों में यही होता है कि ये लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये लोग तो ऐसे फारिग लोग हैं, ये लोग बेचारे हैं, इस तरह के उल्टे सीधे वर्ड सुनने को मिलते हैं। पर दुख की और अफसोस की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन विद डिसेबल को इस तरह के मौके और इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसेबल होगा वो बहुत अच्छा एक नॉन डिसेबल से बहुत अच्छा काम करके दिखा सकता है। और ये मैंने इस इदारे से सीखी। और जहां तक आपने बोला कि आपने किससे देखकर मुझे हिम्मत आया कि मुझे जिंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले हैं, लोग बहुत अच्छे मिले हैं, जो भी मिले उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। हर तरह के लोग मिले पर बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो मेरे टीचर्स हों, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो मेरे आज फैमिली के मेंबर्स हों, सबने बड़ा सपोर्ट किया इसमें। अच्छा शरीना, आप ये बताएं कि आपको बतौर एक्टिविस्ट काम करते हुए मजदूर अफराद के हकूक पर काम करते हुए कितना अरसा हो चुका है? मेरे इस सेंटर को ज्वाइन किए हुए तकरीबन 2 साल में मैंने कुछ सीखी है सारी चीजें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ क्या इश्यूज हैं, हम किस तरह की चीजों को फेस कर रहे होते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 साल हुए हैं जी इस फील्ड में। अब मुझे समझ आ रहा होता है कि हमारे मसले कहाँ हैं और हमें किस तरह उनको हल करना चाहिए, और हमें किस तरह जो है पर्सन विद डिसेबल को एम्पावर करना चाहिए। ये सारी चीजें फिर अब मुझे समझ आती है कि हमें, स्पेशली वुमेन्स के लिए मैं चाहूंगी कि मेंस तो किसी भी तरह निकल ही जाते हैं, पर पर्सन विद डिसेबल स्पेशली वुमेन्स, उनके साथ इतने इश्यूज होते हैं। पहले तो हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती है। ऐसे लड़कियों को मैं जानती हूँ जो अपनी फैमिलीज उनको रखना नहीं चाहती और उनको घर से बाहर निकालती हैं। अपने बहन भाइयों में जो है इस तरह के मसले होते हैं कि उन बेचारों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनकी फैमिलीज की काउंसलिंग करनी होती है, उन पर्सन विद डिसेबल की काउंसलिंग करनी होती है। तो सारी चीजें मुझे अब समझ आने लग गई हैं कि असल में मसले कहाँ पर है हमारे। अच्छा आप हमें ये बताएं कि आप मजदूर अफराद के कौन से महसूस चैलेंजेस हैं जिनको समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा अहम है? सबसे पहले जो हमारा मुआशरे में जो है ना लोगों का एटीट्यूड, अगर कि लोगों का एटीट्यूड सही हो ना, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा, मुझे जो अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा हम जो चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे फैमिलीज। अगर हमारे फैमिलीज हमें मोटिवेट कर लें, हमारे फैमिलीज हमारे साथ दें, हमारी फैमिलीज इस तरह की स्कूल्स, इस तरह के सेंटर्स, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में ले जाके अपने पर्सन विद डिसेबल बहन भाइयों को पढ़ाएं लिखाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी में कहीं पर भी मार खाएंगे, क्योंकि इससे लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आ जाएगी। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारे कानून तो बनते हैं पर उसके ऊपर वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, इसकी वजह से उनको उनके राइट्स का ही नहीं पता है। तो इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। और स्पेशली फैमिलीज, अगर फैमिलीज आपको सपोर्ट कर रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं मार खा सकती है। अच्छा शरीना, आप ये बताएं कि आपकी एसोसिएशन मजदूर अफराद की तालीम और देखभाल में रिसाइकिलिंग में किस तरह से मदद करते हैं, और जो मजदूर अफराद हैं वो आपकी एसोसिएशन और आपकी खिदमत के बारे में किस तरह से जान सकते हैं, या वो मजदूर अफराद की तालीम और देखभाल में किस तरह से मदद करते हैं, और जो मजदूर अफराद हैं वो आपकी एसोसिएशन और आप लोगों की खिदमत के बारे में किस तरह से जान सकते हैं? अच्छा, मैं इस सेंटर के बारे में अगर बताऊं तो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन गुज़िश्ता 25 से 30 सालों से पर्सन विद डिसेबल की एम्पावरमेंट पे काम करता है, उनके लेजिस्लेशन पे काम करता है और उनके जो है ना एम्पावरमेंट पे काम करता है। जहां तक बात की तो हम किस तरह उनको फैसिलिटेट करते हैं, उसमें यह है कि पहले हम देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबल के अंदर, देखो मुझे हर इंसान का एक शौक होता है ना, मुझे पढ़ने का शौक है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किल्स ट्रेनिंग का शौक है, उनको सिलाई कढ़ाई सीखने का शौक है, किसी को आईटी में इंटरेस्ट है, किसी को जो है सिंगिंग का शौक है, किसी को एक्टिंग का शौक है। तो वो चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है। मेरा इंटरेस्ट अगर पढ़ना में है तो मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दूंगी, इसके ऊपर मेरे ऊपर काम करेगा, ऐसा
سینٹر. اگر کوئی اور بچہ سنگنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسٹوڈیو بنا ہوا ہے, وہاں پہ جا کے وہ سنگنگ کر سکتا ہے. اگر کوئی پینٹنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ جا کر اپنی پینٹنگ کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے حساب سے ہمارے الگ الگ ٹیچرس ہوتے ہیں, اور ادارہ ہر پرسن ڈسیبل کو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح امپاور کرے, اس کو خود مختار کرے, یعنی انڈیپینڈنٹ لیونگ. آپ کو ڈیلی بیسس کے اپنے زندگی کے لائف کو کس طریقے سے اپنے ڈسیبلٹی کے ساتھ مینج کر کے چلنی ہے, یہ سکھاتا ہے آپ کو سینٹر. خود مختار بنانا کہ ایک پرسن میں ڈسیبل کیسے خود مختار ہوگا, کیسے انڈیپینڈنٹ ہوگا. جی. اچھا شہینہ, آپ اپنے کس کام کو سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ میں بہت کم لوگ یہ سوال کرتے ہیں, مجھے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں نہیں کیا اس سے مجھ سے. اچھا الحمدللہ مجھے 2022 میں امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایوارڈ ملا ہے جو کہ ہینری اسکاڈی کے نام سے ہے. پورے ورلڈ میں 5 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے اور پاکستان سے میرا سلیکشن ہوا تھا الحمدللہ. اس کے علاوہ مجھے پاکستان میں بہت سارے ایوارڈس ملے ہیں, اور خدیجہ الکبریٰ جو آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹیپ کرواتے ہیں ہر سال, ایک خدیجہ الکبریٰ کے نام سے ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں مجھے 2021 میں ایوارڈ ملا ہے. تو سب لوگ کہتے ہیں الحمدللہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہوں, جو کرتی ہوں. پر اگر مجھ سے کوئی سچ میں پوچھے گا نا تو میری جو اچیومنٹ ہے وہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو منوایا ہے. جی. اس چیز کے لیے کہ ایک لڑکی بھی بہت کچھ کر سکتی ہے اگر آپ اس کو سپورٹ کریں تو. اور الحمدللہ اس میں اپنے بھائی کا ضرور کہوں گی کہ بھائی نے بڑا سپورٹ کیا مجھے, اور میرا وہ بھائی اتنے سپورٹیو ہیں الحمدللہ کہ زندگی میں شاید مجھے اپنے ابو سے بھی وہ پیار نہیں ملے جو میرے بھائی سے ملا ہے مجھے. تو مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں ساری چیزوں میں. ایک ٹائم ہوتا تھا کہ مجھے اسلام آباد جانا ہوتا تھا تو پھر میں ایک ہفتے پہلے اس کو منانا اسٹارٹ کرتی تھی کہ بھائی اب وہ مکھن لگانے والی حرکتیں کرتی تھی. پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. آج میں ایک دن پہلے ان کو بتا رہی ہوتی ہوں کل مجھے جانا ہے, ٹھیک ہے بول کے. تو یہ چیز ہے کہ فیملی کا جو ہے نا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں. جی. اچھا شہینہ, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کون سے لوگ ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے, حوصلہ افزا رہے ہیں؟ میری زندگی میں جو میرے لیے ایک رول ماڈل اگر میں کہوں گی وہ سر جاوید تھے, جنہوں نے مجھے اس طرح کے خواب دکھائے کہ میں نے زندگی میں پلٹ کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میں پیچھے کتنا سال میں نے ضائع کر لیا. وہ ان 6 سالوں میں مجھے کبھی نہیں لگتا کہ میں نے زندگی کے کچھ سال ضائع کیے. پر یہ ہے کہ وہ میرے لیے ایک رول ماڈل ہے, کیونکہ اس نے جو خواب دکھائے تھے اس کے بعد میرا دل نہیں کیا کہ میں نے پلٹ کے زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کے دیکھوں الحمدللہ. اچھا شہینہ, یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کی اداروں نے جو پالیسیز بنائی ہیں اس میں آپ کیا چینجز کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جو چینجز ہیں وہ پرسن ود ڈسیبل کے لیے جو ہے وہ مناسب رہیں گی یا بہتر رہیں گی؟ اچھا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نا لیجسلیشن تو ہوتی ہے, پر اس کو وہی وعدے کے قوانین تو بنتے ہیں آپ کے, پر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. 2018 میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں ڈسیبلٹی لو بنا, سندھ میں اسپیشلی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم لوگ بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 5% جو ہے کوٹے پرسن میں ڈسیبل کا, مجھے نہیں لگتا ہے 5% کے اوپر بھی آپ لوگوں کو کہیں جاب ملا ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کہ ہم لوگ بولیں گے کہ ان کے لیے چیزیں ہونا چاہیے. عواموں میں پرسن میں ڈسیبل کتنا نظر آتے ہیں آپ کو اپنے رائٹس کے لیے لڑتے ہوئے. بھائی ہمارے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو آپ دوسرے ہمارے نام سے لے کے الیکشن لڑ کے آپ بیٹھ کے عواموں میں ہمارے لیے بات کر رہے ہو, آپ کسی پرسن میں ڈسیبل کو وہاں تک پہنچاؤ, ان کو وہاں تک پہنچاؤ تاکہ جو چیزیں پرسن میں ڈسیبل خود فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ نان ڈسیبل نہیں بتا سکتا. آپ کو ایک چلتا پھرتا انسان جو چیزیں میں فیس کر رہی ہوتی ہوں وہ کبھی نہیں بتا سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کن چیزوں کو فیس کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ رہی ہوں. میں اپنے لیے اپنی آواز, میں خود جو ہے نا اپنی آواز لوگوں تک میں اچھی طرح پہنچا سکتی ہوں. اسی طرح اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے چیزوں کے اندر تاکہ ہر پرسن میں ڈسیبل وہاں تک پہنچ سکے. آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور آپ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ؟ آج کل جو مصروفیات ہے میرا بس سیکنڈ ایئر کا جو ہے لاسٹ سیمسٹر میں اس کی تیاری کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کی آج کل ڈفرینٹ قسم کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے اندر کوئی کام وام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں ہم لوگ. کوریا میں ہمارا ایک سلیکشن ہوئی ہے, ہم لوگوں کا میں اور میری ایک سینئر ہے, ہم دونوں کو جانے کا ہوا تھا, تو ہم آج بھی ایمبیسی گئے ہوئے تھے. تو ہم اسی پہ بات کر رہے تھے آج بھی کہ 3-4 ایسی سیڑھیاں تھیں تو میں تو ان کی شکل تک نہیں دیکھ سکتی تھی. پھر ہم بھی وہیں پہ جا کے میں بولی تھی کہ انہیں ویڈیو بنانا چاہیے ہمیں تاکہ ان کو بتا سکیں ہم لوگ کہ ہم بڑی پاکستان میں باتیں کر رہے ہوتے کہ پرسن میں ڈسیبل کے لیے ایسا کام ہوتا ہے تو ویسا کام ہوتا ہے. مجھے تو اپنی حق کے لیے وہاں تک جا کر آواز تک نہیں دے پاتی ہوں ان کو. میرے لیے وہی بات ہے کہ کوئی نان ڈسیبل جا کے بات کرے, کیوں وہ میرے بھی تو حق ہے جو نان ڈسیبل کا حق ہے. تو پھر اس طرح کی چیزوں میں الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکسیسیبلٹی کا ہم لوگ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں
इस तरह के बड़े बड़े कंपनीज में जाके यही चल रही है आजकल जिंदगी में, बस थोड़ा काम। जी अच्छा शीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहें? यही कहना चाहूंगी तमाम लोगों से, अल्लाह ताला ने फिर से वही बात आती है कि इंसान को बहुत ही जिंदगी एक ही बार मिलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इर्द गिर्द कहीं पर भी ऐसा कोई पर्सन जो डिसेबल हुए तो फाइनेंशियली सपोर्ट से ज्यादा जो होता है आपको मोरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके पास जाके आप 10 मिनट 5 मिनट बैठ के उसके दिल की बात सुनिएगा वो क्या चाह रहा है। क्योंकि जब मैं इस तरह की होती थी, कोई आगे मुझसे हंस के भी बात करता था ना, तो वो बंदा मुझे बहुत प्यारा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि वो चाहे बल्ले वो मुझको तरस खा के ही बैठ के बात क्यों न करें, तो वो चीजें हमें अच्छी लगती थी। मैं यही कहूंगी तमाम लोगों से कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है, तो आप लोग से जितना हो सके इस तरह के प्लेटफॉर्म तक आप अपने पर्सन डिसेबल को अपनी इर्द गिर्द कहीं पर भी नजर आते हैं वहां तक पहुंचाएं, ताकि वो भी आप लोगों की तरह एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। और अगर फैमिलीज में इस तरह की कोई केसेस हैं या सिचुएशंस हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप ना हम भी तो दिल रखते हैं ना आप लोगों की तरह, नॉन डिसेबल की तरह हम भी तो दिल रखते हैं, वैसे ही सोचती हूँ मैं, वैसे ही दिमाग रखती हूँ, वैसे ही फील करती हूँ, मुझे भी सेंसेशन होती है सारी चीजों में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके भी दिल के कभी पूछे कि वो लोग क्या चाहते हैं। मुझे हमेशा इस बात का दुख होता है कभी कभी कि शायद मुझे थोड़े अरसा पहले मुझे इस तरह के सेंटर्स मिलते तो शायद एक अच्छी स्टेज पे होती मैं। तो यही है कि अब जितने भी बच्चे हैं उनका देखें वो लोग क्या चाह रहे हैं, बोलो उनका क्या दिल करता है कि क्या करना चाह रहे हैं, उनको भी वही मौके दे जो आप एक नॉन डिसेबल अपनी बहन भाइयों को देते हैं। माशाल्लाह, आप आज भी बहुत अच्छी जगह पे काम कर रही हैं। तो शिमला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो जी नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आप उनके इर्द गिर्द जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से इंटरव्यूज देना चाहें, वो हमारे सोशल मीडिया पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।